بعض مسلمان وہ ہوتے ہیں جو سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ سفر کے بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ جو بندہ ابو 92 کلومیٹر کی سفر کی حالت میں ہے تو وہ شرعی طور پر مسافر ہو گیا ہے، اور اگر 15 دن سے زائد اگر کسی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے تو وہ اب مقیم ہو جاتا ہے۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے نیٹو ہو جانا، مقامی ہو جانا، لوکل ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقیم کہتے ہیں۔ مسافر کا مطلب جو بالکل ٹریولنگ کی حالت میں اس کو مسافر کہتے ہیں۔ تو مسافر ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی 20 30 40 50 کلومیٹر کے لیے چلا گیا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو 100 150 1000 500 کلومیٹر کے لیے جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر سفر کی حالت میں جو بندہ مسافر کہلاتا ہے شرعی طور پر، وہ مسافر کون ہے؟ جو ابو 92 کلومیٹر کا سفر طے کرے، وہ شریعت کی روشنی میں مسافر ہوتا ہے۔ اور مسافر کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ مسافر 4 رکعت کی جگہ کتنے پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا۔ ایسی نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اور جو 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے مسافر کی حالت بن جاتی ہے ہماری، تو کبھی چنئی چلے گئے، کبھی ممبئی چلے گئے، کبھی دلی چلے گئے، کبھی کیرلا چلے گئے، تو ایسی حالت میں ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں؟ 2 رکعت۔ کون سی؟ 4 رکعت والی نماز، یعنی ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعت والی ہم کو کتنے رکعت پڑھنا پڑے گا؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ 4 رکعت پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ 4 رکعت نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اس کی جگہ 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن جس مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد میں اگر امام صاحب 4 رکعت پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے، ہم مسافر ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو مکمل 4 رکعت پڑھیں گے۔ وہاں پر تو 2 رکعت کے اندر سلام پھیر کر تھوڑی ہٹ سکتے، وہ تو پوری 4 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم پہنچنے میں، جیسے گلبرگہ شریف گئے، پہنچنے میں دیر ہو گئی اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب ہم جا کے پڑھیں گے تو ہم وہاں پر 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر ہم کار میں گئے ہیں، سب کے سب حیدرآبادی لڑکے ہیں، گلبرگہ شریف گئے ہیں کار میں بیٹھ کر، اور وہاں پہنچ گئے بس میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر، بہرحال وہاں پہنچ گئے، تو ہوگا کیا؟ اب وہاں پر ظہر 4 پڑھیں گے تو نہیں جمے گا، کیونکہ امام صاحب بھی مسافر اور جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی مسافر، تو سب کے سب کیا کریں گے؟ ظہر کی 2 پڑھیں گے۔ البتہ مغرب کی جو نماز ہے وہ نماز 3 رکعت پورے پڑھیں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کی نماز میں کمی نہیں کی، بلکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہی رکھی مسافر کے لیے بھی۔ البتہ عشاء، فجر، عشاء، عصر، ظہر، یہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے